بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 174 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ بیچتے ہیں، بہی بدلے اس کے، ثمناً قلیلا قیمت بہت تھوڑی کے، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے علی النار آگ کے، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان احکام کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کے حقیر فائدے خریدتے ہیں، تو یقین کرو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز یہ اللہ کے خطاب سے محروم رہیں گے، وہ انہیں معاف کر کے گناہوں سے ہرگز پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب میں مبتلا ہونا ضروری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جو اپنے ہاں کی اصل آسمانی تعلیمات کو چھپاتے تھے، یعنی تورات۔ اس اخفاء و کتمان سے ان کا مقصود کچھ نفع دنیاوی حاصل کرنا ہوتا تھا۔ ثمناً قلیلاً سے یہ مراد نہیں کہ زیادہ قیمت اور بڑے معاوضہ پر دین فروشی جائز ہے، اس سے مراد محض دنیاوی معاوضہ ہے، کیونکہ دنیاوی معاوضہ نفع آخرت کے مقابلے میں خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو ہمیشہ قلیل ہی ہوگا۔ یہود کا جرم اخوائے حق اور کتمان وحی الہی ان کی معصیت عقل حرام سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا، اس لیے اس جرم کی سزا بھی اس سے سخت تر مذکور ہوئی۔ قیامت کے دن اللہ کا ان سے کلام نہ کرنا یہ طریق عتاب ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے اپنے بندوں سے گفتگو ان کی انتہائی خوش قسمتی ہوگی، اور اس سے محرومی ان کی انتہائی بد نصیبی۔ دیکھیں علماء کا فرض ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں عقائد کو تمام دنیا میں پھیلا دیں تاکہ لوگ خانگی زندگی میں قدم رکھتے ہی صراط مستقیم پر چلنے لگے اور شرک و بدعت سے پرہیز کریں۔ لیکن فی زمانہ اکثر علماء و مشائخ ان تعلیمات صالحہ کی نشر و اشاعت نہیں کرتے اور مذہبی پیشوا ہو کر ان حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی مال وغیرہ کھاتے ہیں۔ بہرحال ایسے بھی علماء ہیں آج کل کے خاص زمانے میں کہ جب نیٹ بہت عام ہو گیا ہے تو اس میں جگہ جگہ علماء اپنی تعلیمات سے، اللہ کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے
جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، خاص طور پر جوان نسل جو ہے۔ بہرحال ان کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایسا کر کے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی اس بد اخلاقی کے نتائج فاسدہ سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، ایسے علماء کو بھی کبھی اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب نہ ہوگا، اور نہ ہی ان کے نیک کام ان کی غلطیوں کا کفارہ بن سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ عذاب کی یہ سختی صرف اس لیے ہے کہ کتاب تو عین ضرورت کے مطابق نازل کی گئی، مگر انہوں نے اس کی شرح و تفسیر میں اختلافات پیدا کر دیے، اور اب کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا کرنے میں وہ بھی راہ حق کو صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اچھا قرآن میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کہ جو یتیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر لیں، ان کے لیے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ پھر فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ المناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اس لیے کہ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، اور اب ان پر سے نظر رحمت ہٹ جائے گی، اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہیں رہے بلکہ سزا یاب ہو گئے اور وہاں تل ملاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب وغیرہ ہوں گے۔ ایک زانی بڈھا یعنی بڑا ہو کر زنا کرے، ایک جھوٹا بادشاہ، اور پھر تیسرا متکبر فقیر۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ جو یہودی ہیں کہ انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں حضور کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تھیں انہیں اسی طرح پڑھ کر پہنچاتے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے انہیں چھپا لیا اور خود بھی آپ کے ساتھ کفر کیا اور آپ کی تکذیب کی، اور ان کے اظہار پر جو نعمتیں اور رحمتیں انہیں ملنے والی تھیں ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب اپنے سر لے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت کو صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی